قدم قدم پہ برکتیں، قفس قفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ آؤ میرے نبی کا کمال دیکھو، تمہیں کیا پتا اللہ جل شانہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی۔ ہاتھ کا کمال میرے نبی کا کیا تھا؟ میرے نبی کا کمال ہاتھ کا کیا تھا؟ میاں بیوی کا جوڑا گھر میں بیٹھا ہے، بیوی خوشبو کی بڑی عاشق ہے، خاوند اس سے اچھی خوشبو لگاتا ہے۔ جب روزانہ گھر میں آتا، بیوی اس کے کپڑوں کو سونگھ کے دیکھتی، صحابی کے بدن کو سونگھ کے دیکھتی، صحابی کی کمر سینے کو سونگھ کے دیکھتی۔ اللہ اکبر، اگلے دن بیوی اور قیمتی خوشبو اپنے کپڑوں کو لگاتی، صحابی آئے گا میری خوشبو بڑھ جائے گی، میرے گھر والا آئے گا میری خوشبو زیادہ بڑھ جائے گی۔ روزانہ خوشبو نئی سے نئی لگاتی، لیکن جب شوہر گھر کے اندر آتا اس کی خوشبو اس کے مقابلے میں نیچی ہو جاتی۔ ایک دن شوہر گھر میں آیا، بڑی قیمتی خوشبو لگا کے بیٹھی تھی، جب صحابی گھر میں آیا ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس کی خوشبو کا نام و نشان نہیں تھا۔ صحابیہ نے گھر والے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی مجھے بتا، میں نے عطر روم کا نہ چھوڑا، میں نے عطر ہند کا نہ چھوڑا، میں نے عطر چین کا نہ چھوڑا، میں نے مکہ مدینے کا نہ چھوڑا، عود میں نے لگا لیا، کستوری میں نے لگا لی، زعفران میں نے لگا لیا، مشک و عنبر میں نے لگا لیا، لیکن جو عطر تو لگاتا ہے میرے عطر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا عطر تو نے لگایا ویسا مجھے بھی عطر لا کے دے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی وہیں کھڑا کھڑا زمین پہ بیٹھ گیا، زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ غنی، گھر والی کہنے لگی کیوں رویا؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں تو نے عطر مانگا۔ کہنے لگی پھر لا کے کیوں نہیں دیتا؟ کہاں سے لا کے دوں؟ وہ عطر کی مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے۔ صحابیہ کہنے لگی میری سمجھ میں بات نہیں آئی، مارکیٹ بند ہو گئی، دکاندار دکان چھوڑ کے چلا گیا۔ کہنے لگے بات یہ نہیں، گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، گرمی دھوپ کی وجہ سے میرے جسم پہ پت نکل گئی تھی، وہ پھنسیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، ہر وقت میرے جسم میں خارش رہتی تھی۔ اس کی شکایت لے کے میں رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کملی والے میرے جسم میں بڑی خارش ہے، کملی والے بتاؤ میں کیا کروں؟ رحمت والے نبی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، میرا کرتا اتار کے زمین پہ رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا لعاب دہن لگا لیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر پھونک ماری، اپنے ہاتھوں کو یوں مل کے میرے سینے اور کمل پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، لعاب جہاں جہاں لگ رہا تھا وہاں سے دانوں کا نشان ختم ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ نبی نے ہاتھ پھیرا، آپ پھیر کے روضہ انور میں چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ کسی خوشبو کا کمال نہیں، مصطفیٰ کے لعاب کا کمال ہے۔ اور سناؤ معجزہ، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ اکبر، میرا نبی بعد والوں کے لیے بھی رسول ہے، میرا نبی مکہ مدینے والوں کے لیے بھی رسول ہے۔ اللہ اکبر، آؤ تمہیں پھوک میں برکت بتاؤں، آؤ تمہیں ہاتھ میں برکت بتاؤں، آؤ تمہیں لعاب میں برکت بتاؤں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 غم میری زندگی میں میرے پہ ایسے آئے، دنیا کا غم ان غموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ بتا تیرے پہ کون سا غم آیا؟ کہنے لگے پہلا غم میرے پہ آیا، اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا غم میرے پہ کوئی نہ آیا۔ حضور کی جدائی میں دیواروں کے سہارے لگ کے رویا کرتے تھے، حضور کی جدائی میں دروازے کی چوکٹ پکڑ پکڑ کے رویا کرتے تھے، نبی کی جدائی میں حضور کا روزہ دیکھ دیکھ کے رویا کرتے تھے۔ کنڈی بجی، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، ایک عورت اندر آ گئی، روتی ہوئی آئی۔ آپ نے فرمایا روٹی چاہیے؟ نہیں نہیں۔ کپڑا چاہیے؟ نہیں نہیں۔ کوئی اور چیز کا سوال ہے؟ اللہ اکبر، رو کے کہنے لگی مجھے نبی
نبی کے روزے کی زیارت کرا دے، مجھے نبی کی قبر کی زیارت کرا دے۔ سیدہ عائشہ ہاتھ پکڑ کے حجرے مبارک میں لے گئی، حضور کی قبر کو دیکھ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، ہجکی بندی، اللہ اکبر، بے ہوش ہو کے زمین پہ گری، روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کی قسم صحابہ تو ایسے دیوانے ہوا کرتے تھے، میرا نبی جس دنیا سے گیا، ایک صحابی کھیتی باڑی کر رہا تھا، کسی کو پتہ لگا حضور کا انتقال ہو گیا، صحابی نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، الہی ان آنکھوں کو اندھا کر دے۔ کہنے والے نے کہا تو بینائی بڑی اعلیٰ چیز ہے، روشنی خدا کا نور ہے، یہ بڑی قیمتی متاع ہے، اسے کیوں ضائع کر رہا ہے؟ کہنے لگا آنکھیں اس لیے مانگی تھی مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، اب کالی کملی والا نہیں رہا، میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے 3 غم میرے پہ بڑے آئے، حضور کے وصال کا غم آیا، عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کا میرے پہ غم آیا، ایک عثمان غنی کی شہادت پر میرے ہاتھ سے میرا تھیلا گم ہو گیا، اس پہ مجھے بڑا غم آیا۔ صحابہ کہنے لگے نبی کا وصال، عثمان غنی کی شہادت تو سمجھ آ رہی ہے، تھیلا کہا تھا، سونا چاندی رکھ رکھا تھا، رو کے کہنے لگے نہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سے پوچھا کچھ کھایا؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، نبوت والی چادر زمین پر بچھا دی، فرمایا میرے یارو جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ پورے غزوے میں جتنے لوگ تھے سب کے پاس جمع کیا تو 21 کھجوریں تھی، حضور کے نبوت والی چادر پہ رکھ دی، رحمت والے نبی نے ایک ایک کھجور اٹھائی، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنے کے بعد لعاب دہن لگایا، زمین پر رکھ دیا، دوسری اٹھائی لعاب لگایا، نیچے رکھ دی، تیسری اٹھائی نیچے رکھ دی، 21 کھجوروں پر لعاب لگا کے ہاتھ پھیر کے نیچے رکھ دیا، فرمایا او میرے یارو 10 آتے جاؤ کھاتے رہو۔ اللہ اکبر کا 10 کی ٹولیاں آتی رہی، ہزاروں نے کھایا، 21 سے 2100 بن گئی، 2100 سے 21,000 بن گئی، 21,000 سے 21 لاکھ بن گئی، کھا رہے تھے دیوانے، کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی تھیلا لے کے آ، میں تھیلا لے کے آیا، وہ 21 کھجوریں نبوت نے اپنے ہاتھوں سے اس تھیلے میں ڈال دی، فرمایا ابو ہریرہ اب تجھے جب بھوک لگا کرے ہاتھ ڈال کے جتنی چاہے نکال لیا کر، جتنی چاہے کھا لیا کر، کھلا دیا کر، تھیلا الٹ کے نہ دیکھنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں او لوگو تمہیں پتہ 21 کھجوروں میں سے میں نے کتنی کھائی؟ صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ تجھے پتہ ہوگا کہ کعبے کے رب کی قسم ہے 21 کھجوروں میں سے میں 250 من تک کھجوریں کھاتا رہا۔ کمالات نبی، اللہ اکبر۔ ایمان تازہ ہوا؟ چلے تھوڑا سا اور